اور جھوٹ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ اس سے بچو، اور فرمایا کہ میں کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جھوٹ کے اوپر گر پڑتے ہو، یعنی جھوٹ بول لیتے ہو۔ فرمایا جھوٹ جائز نہیں ہے، جھوٹ جائز نہیں ہے سوائے 3 مواقع کے، کہ یہ کہ بندہ میدان جنگ میں ہو، تو جنگ تو ہے دھوکے کا نام ہے، ٹرک ہوتی ہے اس میں، تو وہاں پر ایک جھوٹ بول سکتا ہے۔ دوسرا ہے کہ 2 آدمیوں میں صلح کرانی ہو، تو اس کا طریقہ کار امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 2 آدمیوں میں صلح کرانے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ 2 آدمیوں میں آپس میں رنجش پیدا ہو گئی، تو پھر ایک کی طرف جائے اور کہے کہ میں فلاں سے ملا تھا، اس نے آپ کو سلام کہا، تو اصل میں بات چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن سوچ سوچ کے تصور کر کر کے ہم اس بات کو بڑا بنا لیتے ہیں۔ تو جب یہ سنے گا اچھا اس نے مجھے سلام کہا، تو اس کے دل میں جتنے گمانات وسوسے پیدا ہوئے تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، پھر وہی مربتاً کہے گا اچھا میرا بھی سلام کہہ دینا اس نے، تو اب یہ جو اس کے بعد جا کے اس کا سلام پیش کر دے تو اس کی دل کی قدورتیں بھی دور ہو جائے گی۔ اس طرح سے دونوں کے رنجشیں دور ہوں گی، دل قریب آ جائیں گے۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو صلح کرانے کے لیے تو جھوٹ نہیں بولتے، لیکن لڑانے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، جو کہ چغلیاں کرنا کہتے ہیں۔ تو حالانکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ سے منع فرمایا ہے، لیکن 2 مسلمانوں کے آپس میں کے جھگڑے کو ختم کرانے کے لیے آپ نے اس کی اجازت دی، اور پھر فرمایا کہ اپنے اہل سے جو ہے اس کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے۔ تو یہ 3 مواقع ہیں جہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اجازت دی، باقی جھوٹ کی اجازت نہیں ہے شریعت مطہرہ میں۔ جھوٹ سے بچنے کی کوشش کی جائے، اور اس کے بچنے کے لیے مختلف طریقے ہیں کہ بعض ایسے جملے ہوتے ہیں کہ جس میں انسان جھوٹ بھی نہیں بولتا اور کام بھی بن جاتا ہے، لیکن جب کہ دھوکہ دہی مقصود نہ ہو تو اس کو توریہ کہتے ہیں، توریائی کلام۔ تو اس کی پھر مختلف صورتیں ہیں، بڑی تفصیل ہے اس کی، تو کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ تو ایسا یعنی گول مول جملہ ہوتا ہے کہ سامنے والا کچھ سمجھتا ہے اور آپ جھوٹ بھی نہیں بولتے، اور بات پھر آئے گئی ہو جاتی ہے۔ اب ورنہ کسی کی جان بچانی ہو تو امام غزالی لکھتے ہیں وہاں پہ بھی جھوٹ بولنا جائز ہے۔ کوئی کسی کو قتل کرنے کے لیے آیا اور آپ سے ایڈریس پوچھ رہا ہے کہ اس کا گھر کہاں ہے، آپ نے اندازہ کر لیا کہ یہ غلط ارادے سے آیا، یا لڑنے کے لیے آیا، مارنے کے لیے آیا، پیٹنے کے لیے آیا، تو آپ اس کو صاف بھی جھوٹ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا، یوں کہ تاکہ اس کی جان بچائی جائے۔ لیکن اس میں ایک دوسرا طریقہ بھی ہوتا ہے جس کو توریہ کہتے ہیں یا تاریخ کلام کہتے ہیں، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ آتا کہ آپ کہیں سے گزر رہے تھے تو پیچھے سے ایک آدمی آیا دوڑتا ہوا، اس نے کہا خدا کے واسطے میرا کسی کو بتانا مت میں کس طرف کو جا رہا ہوں، میں چور ہوں میں، اور لوگ میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو آپ بتا دو کہ تمہیں پکڑا جاؤں مارا جاؤں آج۔ آپ نے فرمایا توبہ کر لے تو، اس نے توبہ کر لی سچی، کہا ٹھیک ہے جا تو۔ وہ کسی گلیوں میں نکل گیا، اتنے سے پیچھے لوگ آ گئے اور آپ سے پوچھا آپ نے کسی کو یہاں سے گزرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ تو آپ جس مقام پہ کھڑے ہوئے تھے وہاں سے 1 قدم آپ پیچھے ہٹ گئے، اور آپ نے فرمایا جب سے یہاں پہ کھڑا ہوں نا میں نے کسی کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ نہیں سمجھے بات؟ یہ ہوتا ہے توریہ کلام، تاریخ کلام، کہ جھوٹ بھی نہیں بولا اور بات بھی ہو گئی۔ تو شریعت میں بڑی گہرائی ہے، کوئی سیکھے تو اسے معلوم ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔